کیمیائے سعادت پارٹ 108۔ یہ باتیں دو قسم کی جہالت اور حماقت سے ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ مال ہاتھ سے دینا ناگوار ہے، اس سبب سے زیج بج ہو کر سخت کلامی کی، اور جس پر 1 درہم دے کر 1000 لینا ناگوار ہو، وہ جاہل اور نادان ہے، اس واسطے کہ اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو جنت اور خدا کی رضامندی سے حاصل کرے گا اور خود کو دوزخ سے آزاد کرے گا، اور اگر ان باتوں کا ایمان رکھتا ہے تو زکوٰۃ دینا اسے کیوں ناگوار ہے۔ دوسری حماقت یہ ہے کہ تونگری کی وجہ سے آدمی خود کو فقیر سے اشرف سمجھے، اور یہ نہیں جانتا جو اس سے 500 برس پہلے جنت میں جائے گا تو وہ اس سے بہت اشرف ہے اور اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ خدا کے نزدیک فخر اور بزرگی فقیری کو ہے، تونگری کو نہیں، اور فقیری کے اشراف ہونے پر دنیا میں یہ دلیل اور علامت ہے کہ امیر کو خدا نے دنیا اور مال کے اشغال میں اور اس کے رنج و مال میں مصروف کیا، حالانکہ امیر کو ضرورت کی قدر سے زیادہ دنیا سے کچھ نصیب نہیں ہوتا، اور امیر پر واجب کر دیا کہ بقدر ضرورت فقیر کو دے، تو حقیقت میں حق تعالیٰ امیر کو فقیر کا بیگاری دنیا میں بتایا ہے، اور آخرت میں 500 برس جنت کا انتظار امیر کے واسطے خاص کر دیا ہے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ احسان نہ رکھے، اور جوہل احسان رکھنے کی اصل اور دل کی صفت ہے۔ یہ ہے کہ سمجھے میں نے فقیر کے ساتھ نیکی کی، اپنے ملک سے اسے دولت دی، فقیر میرا زیر دست رہے گا۔ جب یہ سمجھا تو یہ امر اس بات کی علامت ہے کہ یہ امیدوار ہے فقیر میری خدمت زیادہ کرے اور میرے کاموں میں مستعد رہا کرے اور پہلے مجھے سلام کیا کرے، غرض یہ کہ امید رکھتا ہے کہ میری عزت زیادہ کرے، اور اگر وہ فقیر اس کے حق میں کچھ قصور کرے تو پہلے سے زیادہ اب تعجب کرتا ہے، اور چاہیے تو یہ بھی کہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی۔ یہ جہل اور نادانی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ فقیر نے اس کے ساتھ دوستی اور نیکی کی، اس سے صدقہ قبول کیا، اسے آتش دوزخ سے رہائی دلائی، اس کے دل کو بخل کی نجاست سے پاک کیا۔ اگر حجام اس امیر کے پیچھے اس امیر کے سچنے مفت لگتا تھا تو اس کا احسان مانتا، جو خون میرا ہلاک ہونے کا باعث تھا، اس نے اسے نکال ڈالا۔ اسی طرح اس کے دل میں بخل اور اس کے پاس مال زکوٰۃ بھی اس کی ہلاکت اور نجاست کا باعث تھا۔ فقیر کی وجہ سے اس سے طہارت بھی حاصل ہوئی اور نجات بھی ملی۔ امیر کو تو اس وجہ سے فقیر کا احسان مند ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ پہلے خدا کے دست رحمت میں جاتا ہے، پھر فقیر کے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو صدقہ جب حق تعالیٰ کو دیا اور فقیر نے نیابتاً لیا تو دینے والے کو چاہیے کہ فقیر کا احسان مند ہو، نہ کہ اس پر احسان جتائے۔ آدمی جب اسرار زکوٰۃ میں سے ان بھیدوں کو سوچے گا تو سمجھے گا کہ احسان رکھنا نادانی ہے۔ اگلے بزرگوں نے احسان سے پرہیز کرنے میں مبالغہ کیا اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فروتنی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور پیشکش کر کے عرض کی کہ یہ مجھ سے قبول فرمائیے، اور نظر دکھانے کی طرح غیر کے سامنے ہاتھ بڑھایا تاکہ فقیر پیسہ روپیہ اوپر سے اٹھا لے اور فقیر کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کے نیچے نہ۔ الید العلیہ خیر من ید السفلی، ترجمہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو کس کو لائق ہے کہ احسان رکھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی فقیر کو کچھ بھیجتی تو لے جانے والے سے فرما دیتی، فقیر جو دعا دے وہ یاد رکھنا، ہر دعا کی مکافات میں ہم بھی اس کے واسطے دعا کریں تاکہ صدقہ بے عوض اور خالص رہے۔ فقیر سے دعا کا لالچ بھی درست نہ رکھتی تھی۔ دعا اس نظر سے ہوتی تھی کہ دینے والے نے احسان کیا، اور حقیقت میں احسان کرنے والا فقیر ہے، تیری اس خدمت کو اس نے قبول کیا۔